بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب 101 اولیاء اللہ خواتین کے پارٹ نمبر 23 صفحہ نمبر 193 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ شہزادی فاطمہ خانم رحمۃ اللہ علیہا۔ نہر زبیدہ کی دیکھ بھال ملکہ زبیدہ کے بعد آنے والے مسلمان حکمرانوں نے جاری رکھی، لیکن تقریباً 700 سال بعد مکہ کے تمام چشمے اور کنویں خشک ہو گئے تھے۔ نہر زبیدہ بھی پتھروں اور ریت سے بھر گئی تھی اور جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس میں پانی بھی کم رہ گیا تھا۔ ایک بار پھر مکہ میں پانی کی قلت ہو گئی اور مکہ کے حالات بالکل ویسے ہو گئے جیسے نہر زبیدہ بننے سے پہلے تھے۔ ان حالات کی خبر ایک نیک دل ترک شہزادی فاطمہ خانم کو پہنچی تو وہ بے چین ہو گئی۔ فاطمہ خانم ترکی کی فرما روا سلطان سلیم کی بیٹی تھی۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ ایسا انتظام کریں گے جس سے مکہ کے ہر گھر میں پانی پہنچ جائے اور حاجیوں کو بھی ضرورت کے مطابق پانی ملتا رہے۔ اس نے اپنے ایک معتمد ملازم ابراہیم بن تقرین کو 50,000 اشرفیاں دے کر حکم دیا کہ مکہ جا کر پہلے نہر کی صفائی اور مرمت کراؤ اور پھر اس کو چاہے زبیدہ سے مکہ موسمہ تک پہنچانے کا انتظام کرو۔ ابراہیم بن تقرین نے مکہ موسمہ جا کر مصر، شام اور یمن سے تجربہ کار انجینئروں اور کاریگروں کو جمع کیا اور انہیں سینکڑوں مزدور دے کر نہر کی صفائی پر لگا دیا۔ ان لوگوں نے سخت جان فشانی کے ساتھ نہر کی صفائی اور مرمت کی۔ بعد میں نہر کو چاہے زبیدہ سے مکہ موسمہ کی طرف بڑھانے کا ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ آگے ایک بہت بڑی چٹان ہے جو 2000 فٹ دور تک چلی گئی ہے۔ اس کی موٹائی 50 فٹ اور چوڑائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اس چٹان کو توڑنا ناممکن نظر آتا تھا۔ ابراہیم ہمت ہار بیٹھا اور فاطمہ خانم کو اطلاع دی کہ چٹانوں کی وجہ سے نہر کو چاہے زبیدہ سے آگے بڑھانا ممکن نہیں ہے۔ شہزادی بڑی حوصلہ مند اور باہمت تھی۔ اس نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اس چٹان کو ہر قیمت پر کاٹ کر نہر کو مکہ موسمہ تک پہنچاؤ۔ چنانچہ سینکڑوں مزدور اس چٹان کو کاٹنے میں مصروف ہو گئے۔ اس زمانے میں نہ ڈائنامیٹ ایجاد ہوا تھا اور نہ ایسی مشینیں تھی جن سے آج کل پہاڑ کاٹنے کا کام لیا جاتا ہے۔ یہ لوگ پتھروں پر مسلسل آگ جلاتے رہتے تھے۔ وہ کچھ نرم ہو جاتے تو تیز دھار آلات سے کاٹتے تھے۔ 10 سال لگاتار اسی طرح محنت کرتے رہے۔ شہزادی ان کو دل کھول کر مزدوری دیتی رہی۔ آخر وہ مبارک دن آ گیا جب چٹان ٹوٹ گئی اور نہر مکہ موسمہ تک پہنچ گئی۔ اس دن اہل مکہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انہوں نے دعوتیں کی اور غریبوں اور محتاجوں کو دل کھول کر خیرات دی۔ حکومت کی طرف سے بھی انجینئروں اور مزدوروں کو نقد رقم اور قیمتی تحائف دیے گئے۔ اس نیک کام کی وجہ سے شہزادی فاطمہ خانم کو ملکہ زبیدہ ثانی کہا جاتا ہے۔ بی بی مائی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا۔ بی بی مائی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا کا تعلق وادی مہران کے ایک شہر سیون شریف سے تھا۔ یہ اپنے والد غازی سامن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تربیت اور اللہ کے فضل و کرم سے ولایت کے مرتبہ پر فائز تھی۔ ایک مرتبہ تہجد پڑھنے اٹھی، کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کہ چور گھوڑے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے گھوڑے کی طرف نظر کی تو وہ غائب ہو گیا۔ چوروں کی گھگی بند گئی۔ وہ سخت خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئے۔ بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا مسکرائی، گھوڑے پر دوسری نظر ڈالی تو گھوڑا اپنی جگہ موجود تھا۔ ایک دفعہ بی بی فاطمہ اور ان کے شوہر قاضی سائیں ڈھنو نے اللہ سے دعا مانگی کہ ہمیں ایک بچہ مرحمت فرما جو تجھے محبوب رکھے اور تیرا سچا بندہ بنے اور جسے تو پسند کرے۔ میاں بیوی نے یہ دعا اتنے خشوع و خضوع سے مانگی کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اپنے نیک فرزند کا انتظار کرو۔ 2 سال بعد میاں میر محمد پیدا ہوئے۔ بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا نے ان کی اعلیٰ تربیت کی۔ شوہر کی وفات کے بعد بچے کو روحانی تعلیم و تربیت کے لیے 7 سے 14 کوس دور ایک آبادی میں علامہ موسیٰ باغبانی کے پاس بھیجنا چاہا، لیکن 14 سال کے بچے کا روز اتنی دور آنا جانا مشکل تھا۔ بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا نے دعا مانگی کہ اس مشکل کا کوئی حل نکل آئے۔ ایک رات خواب میں اپنے والد قاضی سامن رحمۃ اللہ علیہ اور شوہر کو دیکھا۔ قاضی صاحب نے فرمایا، بیٹی پریشان نہ ہو، تمہارا فرزند
علامہ موسیٰ ہی سے علم و فضل حاصل کرے گا، کل موسیٰ باغبانی تمہارے پاس آئے گا، بچے کو اس کے سپرد کر دینا۔ بی بی فاطمہ نے حیران ہو کر پوچھا، بابا جان اتنی لمبی مسافت بچہ روزانہ کیسے طے کرے گا؟ انہوں نے کہا، اس کا انتظام ہو گیا ہے، تم کو دروازے پر ایک گھوڑا ملے گا جو روزانہ لے جایا کرے گا اور واپس بھی لے آیا کرے گا، اس راز کو کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ علامہ موسیٰ باغبانی بی بی فاطمہ رحمت اللہ علیہا کے اعلیٰ مرتبہ سے واقف تھے۔ یہ ایک کھلی کرامت تھی کہ روز بچہ فجر کے 1 گھنٹہ کے بعد ان کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ جب 3 سال میں تعلیم مکمل ہو گئی تو علامہ موسیٰ کو پتہ چلا کہ جو مشکی گھوڑا بچے کو لاتا لے جاتا تھا وہ قاضی ساون رحمت اللہ علیہ کے مرید کا جن گھوڑا تھا۔ میاں میر محمد کے اوپر جب یہ راز منکشف ہوا تو انہوں نے ماں سے وضاحت چاہی۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، تم نے علم ظاہر کی تعلیم حاصل کر لی ہے، مگر یہ تکمیل علم کی تکمیل نہیں، بلکہ تم اب علم کے دروازے میں داخل ہوئے ہو اور آج سے تم علم باطن سیکھو گے۔ علم باطن کا پہلا سبق عقیدہ توحید ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی شرط اللہ کی محبت ہے۔ دل محبت الہی سے معمور ہونا چاہیے، اس میں کسی اور کی محبت داخل نہ ہو۔ جب طلب حق دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے تو کوئی خواہش باقی نہیں رہتی۔ یہ ایسی آگ ہے جو سب خواہشات کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، نفس کی نفی حق کا اقرار ہے، اور اقرار حق ہی تزکیہ نفس ہے۔ جب دل کو تزکیہ نفس سے جلا ملتی ہے تو قلب مصفی ہو جاتا ہے اور قلب پر حق کی تجلیات کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ تمام حواس اللہ کے ترجمان ہو جاتے ہیں، بندے کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ اور بندے کی زبان اللہ کی زبان بن جاتی ہے۔ کشف، خرق، عادت، کرامت، تسخیر اپنی ذات کی نفی کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ میں یہ علم تمہیں خود سکھاؤں گی، انشاءاللہ تمہارا دل محبت الہی سے پرنور ہو جائے گا، مگر یہ علم میں تمہیں منتقل نہیں کر سکتی کیونکہ تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ رحمت اللہ علیہا نے میاں میر محمد کو اسم ذات سکھایا۔ 6 ماہ انہوں نے ذکر خفی کیا، اس کے بعد انہوں نے بلند آواز میں اسم ذات کا ذکر شروع کر دیا۔ دوسری ہی صبح بی بی فاطمہ رحمت اللہ علیہا نے بیٹے سے پوچھا، اگر تم بلند آواز سے ذکر نہ کرتے تو کیا برائی تھی؟ پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، اچھے معلم کو پتہ ہوتا ہے کہ شاگرد کا اگلا سبق کیا ہوگا۔ دوسری صبح ماں نے بیٹے کو بغیر کسی زاد راہ کے گھر سے انجانی منزل کی طرف رخصت کر دیا اور کہا، اب تم کسی جنگل یا ویرانے کو اپنا مسکن بناؤ اور ذکر جلی جس قدر جوش سے کر سکتے ہو کرو، اللہ تمہارا حافظ و ناصر ہے۔ میاں میر محمد کو سندھ کی وادیوں میں ایک ولی اللہ شیخ خضر نے بیعت کیا اور 2 سال تربیت کی۔ خرقہ خلافت پہنانے کے بعد شیخ خضر نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے سپرد کیا۔ تربیت کے بعد انہوں نے میاں میر کو حکم دیا، اب مخلوق کی خدمت کرو، پہلے جا کر اپنی والدہ کی قدم بوسی کرو۔ میں سلام کرتا ہوں ایسی قابل فخر ماں کو جس نے ایسا بے نظیر ہیرا تراشا ہے، اعلیٰ تربیت کر کے کندن بنا دیا ہے۔ گھر سے گئے ہوئے میاں میر محمد کو 8 سال ہو چکے تھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بی بی فاطمہ بستر پر دراز ہیں۔ سلام کیا تو جواب اس طرح ملا کہ جیسے وہ پاس ہی ہوں۔ بی بی فاطمہ نے کہا، بیٹا، شروع وقت سے میں نے اس دن کی پیشن گوئی کی تھی جب اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت و بصارت کو تابع کر دے، فاصلے تمہارے قدموں میں سمٹ آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مخفی راز ہیں۔ اب تم جلدی گھر آ جاؤ۔ گھر پہنچے تو بی بی فاطمہ کا آخری وقت تھا۔ میاں میر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور فرمایا، 8 سال میں ایک پل بھی تم میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئے۔ پہلے تم چلے گئے تھے، اب میں جا رہی ہوں، اب بھی ہم ایک دوسرے کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رحمت اللہ علیہا نے اپنے 4 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کو حکم دیا کہ وہ میاں میر محمد کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ جب سب نے بیعت کر لی تو کہا کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرو۔ خود بھی کلمہ طیبہ پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حکمت و دانائی۔
دل میں صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ جب دل میں حق ہوتا ہے تو کسی اور کا خیال نہیں آتا۔ نفس کی نفی حق کا اقرار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت کو تمہاری مرضی کے تابع کر دے گا تو فاصلے تمہارے قدموں میں سمٹ آئیں گے۔ انسان اللہ کی مشیت و حکمت کا خزانہ ہے۔ تزکیہ نفس سے قلب مصفی ہو جاتا ہے اور مجلی دل پر تجلیات کی بارش برستی ہے۔ آدمی اپنی ذات کی نفی کے بعد غیب کی دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ بی بی راستی رحمت اللہ علیہ بی بی راستی رحمت اللہ علیہ فرغانہ کی شہزادی تھی۔ حسن و جمال میں یکتا تھی۔ حسن کا شہرہ سن کر آس پاس کی ریاستوں کے شہزادے امراء شہزادی سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن شہزادی کو کسی سے دلچسپی نہیں تھی۔ بی بی راستی رحمت اللہ علیہ عام شہزادیوں سے بہت مختلف تھی۔ انتہائی پرہیزگار اور عبادت گزار تھی۔ اپنی عبادت و ریاضت کے باعث وہ عالم ناسوت سے عالم ملکوت میں داخل ہو چکی تھی۔ شہزادی کے والد سلطان جمال الدین رحمت اللہ علیہ بھی ایک درویش صفت بزرگ تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ جلد از جلد بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ ایک دن سلطان نے بیٹی سے شادی کے لیے بات کی تو شہزادی نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، بابا حضور، جب اللہ کی مرضی ہوگی یہ کام بھی ہو جائے گا۔ آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟ ہمیں خدا کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ بی بی راستی اکثر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جاتی رہتی تھی۔ قیام کے دوران خانہ کعبہ میں روزانہ عبادت کرتی تھی۔ حسب معمول ایک دفعہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی کہ ایک خوبصورت شخص کو دیکھا۔ نوجوان شخص کی پشت سے شعاعیں منعکس ہو رہی تھی، یوں لگتا تھا کہ نور کا سیلاب ہو۔ شہزادی اس شخص کو غور سے دیکھتی رہی۔ طواف ختم ہونے کے بعد نوجوان سے مخاطب ہوئی، کیا میں پوچھ سکتی ہوں آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ نوجوان نے کہا، میرا نام صدر الدین ہے اور میں ملتان شہر کا رہنے والا ہوں۔ شہزادی نے پوچھا، آپ بہاؤدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے شہر سے تشریف لائے ہیں؟ جی ہاں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ نوجوان نے کہا، نہیں۔ شہزادی نے کسی قدر جھجکتے ہوئے کہا، اگر آپ شادی کے خواہش مند ہوں تو میں ایک ایسے رشتے تک آپ کی رہنمائی کر سکتی ہوں جو آپ کے لیے مناسب رہے گا۔ صدر الدین نے کہا، جہاں تک شادی کا تعلق ہے میرے والد صاحب ہی فیصلہ کریں گے۔ شہزادی نے فوراً فرغانہ کا سفر شروع کر دیا اور فرغانہ پہنچ کر اپنے والد کو پورا واقعہ سنایا۔ والد سن کر خوش ہوئے کہ شہزادی کو کوئی تو پسند آیا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً ملتان کے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ ملتان پہنچنے پر حضرت بہاؤدین زکریا رحمت اللہ علیہ نے شاہی مہمانوں کا شاندار استقبال کیا۔ دوسرے دن دوران ملاقات سلطان جمال الدین نے حضرت بہاؤدین زکریا سے دلی خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی مختوم صاحبزادے سے کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت بہاؤدین نے فرمایا، میرے بیٹے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ جسے چاہیں اپنی فرزندی میں لے لیں۔ سلطان جمال الدین نے سلطان صدر الدین کی طرف دیکھا اور بہاؤدین زکریا سے کہا، حضور، میں صدر الدین کے لیے اتنی مسافت طے کر کے ملتان آیا ہوں۔ حضرت بہاؤدین زکریا نے اس رشتے کو قبول کر لیا اور اس طرح دونوں کی شادی ہو گئی۔ ہر مہینے کی چاند کی پہلی تاریخ کو حضرت بہاؤدین زکریا اپنی بہو بیٹیوں سے ملاقات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حسب معمول حضرت بہاؤدین زکریا کی تمام بہوئیں اور بیٹے حجرے میں داخل ہوئے اور سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ جب شہزادی راستی رحمت اللہ علیہ کی باری آئی تو حضرت بہاؤدین زکریا ایک دم کھڑے ہو گئے اور تعظیماً تھوڑا سا جھک گئے۔ یہ دیکھ کر شہزادی راستی نہایت شرمندہ ہوئی اور نہایت عاجزی سے عرض کیا، اب صفحہ نمبر 199 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔